پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا، یہ جو مسئلہ ہے ہمارے سماج میں بہت عام ہے۔ لوگ عام طور پہ 2 جانور کم سے کم لیتے ہیں اور کہتے ہیں ایک جانور میرا ہے اور ایک جانور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو قربانی کرنے کا مسئلہ، اس کی 2 حیثیتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی حیثیت یہ کہ اسے شریعت کا کوئی حکم سمجھ کر آدمی کرے کہ بھئی شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ہے کہ اللہ کے نبی کی طرف سے بھی قربانی کی جائے، جیسے ہم اپنی قربانی کرتے ہیں، ہر گھر سے اللہ کے نبی کے نام کا یا اللہ کے نبی کی طرف سے ایک جانور قربان اللہ کے نام پر ہونا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ ہو سکتا ہے، اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا شریعت کا کوئی حکم تو نہیں ہے، لیکن ہم اپنے طور پہ کرتے ہیں تاکہ جیسے ہم اپنے لیے ثواب کا ذریعہ بنا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو بھی ایک جانور ذبح کر کے ثواب پہنچایا جائے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا ان میں جہاں سے پہلی حیثیت ہے کہ شریعت کا کوئی حکم ہے کیا، تو اس سلسلے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ترمذی میں ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دمبے ذبح کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے، اس لیے میں ایک اپنی طرف سے ایک اللہ کے نبی کی طرف سے ذبح کرتا ہوں۔ لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے، حدیث صحیح نہیں ہے۔ یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث صحیح نہیں، اس لیے اس مسئلے سے دلیل نہیں لی جا سکتی اس حدیث سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو دلیل کے طور پہ لیا بھی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وصیت کی، جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت اگر عام ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، عمر خطاب ہیں اور عثمان غنی ہیں اور دیگر بلا شبہ ہزاروں صحابہ تھے، ان میں سے کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کی ہے۔ اس لیے اس حیثیت سے کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جانور ذبح کرنا یہ شریعت اسلامیہ کا ایک حکم ہے، یہ عمل بے دلیل ہے، ثابت نہیں ہے، اس لیے نہیں کرنا چاہیے۔ رہا دوسرا مسئلہ کہ ہم اسے جیسے ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے قربانی کرتے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، ایسا ثواب پہنچانے کی نیت سے بھی عمل کرنا درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نیت سے بھی کرنے کی کوئی دلیل ہم اور آپ کو نہیں ملتی۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ بھی دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرها واجر من عمل بها، جو آدمی دین کے اندر کوئی سنت، کوئی طریقہ جاری کرتا ہے، یعنی بتاتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے کہ یہ دین کا طریقہ ہے، تو پھر عمل کرنے والے کے برابر اس سنت کو سکھانے والے کو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں کہا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو آدمی کسی خیر کی طرف رہنمائی کرے تو عمل کرنے والے کے برابر بتانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی قربانی ہم اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے لیے کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کے دور سے چلا ہے معاملہ اور قیامت تک چلتا رہے گا، یہ تمام قربانیاں جہاں ہمارے لیے باعث ثواب ہیں، یہ سب مل کر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب و کتاب میں لکھی جا رہی ہیں، یہ سب اجر خود بخود پہنچ رہا ہے۔ اس لیے الگ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانور متعین کر کے کہ آپ کو ثواب پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ قربانی ہم کر رہے ہیں، اس کو انجام نہیں دینا چاہیے، چونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہٰذا ایسا کرنا ایک بدعت ہے، ایسا کرنا ایک بدعت ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ بلکہ آدمی کو اگر استطاعت ہو تو آدمی یہ جانتا ہے نبی علیہ السلام کے درجے ویسے ہی اتنے عظیم ہیں، ضرورت تو ہم کو ہے، 2 کی استطاعت ہے تو دونوں کے دونوں اپنی طرف سے کریں، ہم کو اجر و ثواب کی زیادہ ضرورت ہے، وہ ہمیں اجر ملے گا اور 2 کا ثواب خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی لکھا جائے گا۔ یہی صحیح طریقہ ہے، واللہ تعالی اعلم۔